صبر کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ ہمارے حضور تو صبر ہی صبر ہے. یعنی آپ دیکھیں تو آپ کو حضور کی ابتدا میں صبر، حضور کی انتہا میں صبر. دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو حضور کی ابتدا کا عالم تو یہ ہے کہ خدا کے بعد حضور ہی ہے. اللہ کی یعنی اللہ تو ما سوى العالم کو کہتے ہیں. اللہ تو سب کا مالک ہے، خالق ہے وہ، لیکن مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ نے جس کو بنایا تو ہمارے حضور کے نور کو بنایا. بولی ہے کہ نہیں بات؟ سب سے پہلے حضور اللہ نے ہمارے حضور کے نور کو بنایا اور اس سے بھی ساری کائنات کو بنایا. تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ حضور کا گھرانہ بھی وہ بھی صبر ہی صبر ملے گا آپ کو. اور ایسے میرے حضور نے جن صحابہ کی تربیت کی یار، وہاں پر بھی صبر ہی صبر ملے گا. حضرت عثمان غنی کی شہادت دیکھیں آپ، 40 دن تک پانی بند رہا مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ایسے میرے حضور کے چہیتے نواسے اور آپ کے نواسے کے ساتھ جو جنگ میں گئے ہیں وہاں کربلا میں، ان کے صبر دیکھیں آپ، کیسا صبر کر کے دکھایا. یہ کوئی مطلب ہمارے ایک جوان بیٹے کا قتل ہو جائے نا تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور حسین ابن علی کا کلیجہ دیکھو اور آپ کا صبر دیکھو کہ جوان بھتیجے بھی شہید ہوئے، آپ کے اپنے کئی باپ شریک بھائی بھی شہید ہوئے، سوتیلے بھائی ایک نہیں کئی شہید ہوئے، اور آپ کے اپنے بیٹے بھی شہید ہوئے، لیکن اور آپ کے اپنے رفقا بھی شہید ہوئے. 71 لاشیں اٹھانا مذاق بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مگر پھر بھی فاطمہ کے شہزادے تیری عظمتوں کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تیری جرأت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیری بہادری کو سلام، شان شجاعت کو سلام، تمہاری محبتوں کو سلام. اے امام، تمہارے قدموں سے ٹچ ہونے والی دھول ہمارے لیے مرکز عقیدت ہے. اے امام، تم نے ایسا صبر کر کے دکھایا. ایک شاعر نے سادہ سے مصرے کہے مگر بڑی سچی بات کہی. کہتا ہے کہ اس پیاسے پر شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے، تیرا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی حسین ابن علی نے کیا کہا؟ میں نے جو آیت پڑھی وہی تو پڑھی تھی میں نے. حسین ابن علی نے جو کہا نا، وہ شاعر کہتا ہے کہ اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے. یہ لوگ تو یہ جو ہے نا دوسرے لوگ تماشا کرتے ہیں میرے امام حسین کی شہادت کے نام پہ. یہ تماشے کرنا یہ سب ان لوگوں کا کام ہے. حسینیوں کا کام صبر کرنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ پتہ چلا کہ برہنہ ہو گئے ہو جناب والا ماتھے پیٹ رہے ہو گئے. یہ سب میرے حسین نے منع کیا ہے. حسین ابن علی نے ان سب چیزوں، حسین شریعت کو بچانے گئے ہیں. جس چیز کو حسین نے اجازت نہیں دیا آپ ان کی محبت کے نام پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صبر کرنے والے ہم حسینی کہ ان کا دل کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی روتا اللہ کی قسم، اور ہماری آنکھیں بھی رونے لگتی ہیں. اور اس کے لیے ہمارے اہل سنت کو بناوٹ یہ دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب محبت سچی ہوتی ہے ہم باتیں کرتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں میرے ساتھ. ایسی عظیم ہستیاں. مگر ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آپ کے جو بیٹے جن کا نام زین العابدین ہے، ان کا نام علی اوسط ہے. ہاں، ان کا نام علی اوسط. بڑے والوں بیٹوں کا نام علی اکبر، ان کا علی اوسط. اور سب سے چھوٹے والے جو تھے ان کا نام علی اصغر. علی اوسط کہتے ہیں درمیانہ، اوسط درمیانہ. تو ان کا لقب زین العابدین ہے. یہ میدان کربلا میں باقی بچے تھے. اور دیکھیں آپ دیکھیں کہ جو پانی پیتے رہے، جو قتل کرتے رہے، ان کی نسلوں کا بھی نام و نشان نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کے ایک بیٹے سے نسل میں ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں وہاں حضور کی آل ضرور پائی جاتی ہے. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بولیے زور سے. اللہ نے کیسی برکت دی. ہمارے اعلیٰ حضرت دعا کرتے تھے، اس دعا میں یہ بھی ہے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. یہ زین العابدین ہے. میں آپ کو بتاؤں ایسا صبر کیا آپ نے کہ دنیا میں آسانی سے مثال نہیں ملے گی آپ کو. واقعے کربلا کے بعد کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی نے آپ کو قہقہے لگاتے نہیں دیکھا پھر، بلکہ آپ فکر مند رہتے تھے. اور عموماً آپ عام دنوں میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور افطار کے وقت جب آپ کے سامنے پانی آتا، پانی افطار کے لیے،
تو اس پانی کو دیکھ کر کے حسین ابن علی کے شہزادے جگر گوشے بطول کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام زین العابدین اس پانی کو دیکھ کر کے آبدیدہ ہو جاتے تھے، رونے لگتے تھے۔ پوچھا جاتا آپ پانی کو دیکھ کے آبدیدہ ہو جاتے ہیں؟ فرماتے تھے لوگوں میں پانی دیکھتا ہوں تو مجھے کربلا کی پیاس یاد آ جاتی ہے، مجھے اپنی بہن سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے۔ تو یہ زین العابدین کا مقام ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، تہجد گزار، اوابین، اشراق، چاشت، یہ نمازیں عبادت میں گزری ہے آپ کی زندگی۔ حضرت سید سجاد زین العابدین، انہوں نے کچھ کلام تو عربی میں لکھا ہے، وہ مطلب وہ پورا کلام ہے آپ کا، بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم، درد مندانہ انداز میں لکھا ہے کہ اے باد صبا، اگر تیرا گزر مدینے کی گلیوں سے ہو تو میرے نانا جان کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا۔ ایسا صبر کیا آپ نے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے گھر پہ کسی کا انتقال ہو تو سب، اچھا تم یہ مت سوچنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رونا منع شریعت میں نہیں میرے بھائیو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ واویلا کرنا، اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ کہنا، سینہ پیٹنا، بالوں کو جو ہے جناب والا یہ سب کرنا، کپڑے پھاڑ لینا، یہ منع ہے شریعت۔ ورنہ رونا تو رونا میں نے حضور سے ثابت کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بولو زور سے، ابھی کیا تھا؟ زوجہ کے انتقال پہ بھی ثابت کیا، ماں کے انتقال پہ ثابت کیا، دادا کے انتقال پہ ثابت کیا۔ اور آپ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام ابراہیم تھا، بچپنے میں فوت ہونے لگے، وہ نزا کا وقت تھا، تو حضور پاک نے اپنی گود میں اٹھا لیا اپنے بیٹے کو۔ بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور پاک کی چشمان مذاق سے دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ ہم نے بعد میں تدفین کے بعد وجہ پوچھی، حضور نے فرمایا لوگوں یہ رونا منع نہیں ہے صحابہ، بلکہ یہ تو محبت ہے جو اللہ نے باپ کے دل میں اولاد کے لیے پیدا کی ہے۔ اس لیے آپ کو میں بتا دوں کہ رونا منع نہیں ہے، بلکہ ناشکری کرنا منع ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ میں نے دیکھا کہ ایسے جملے بول دیں کہ اللہ تجھے ہمارا ہی ملا تھا، مارنے کو معاذ اللہ ایسے بول دیتے جہالت میں۔ ایسی بات نہیں بولنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ تیری امانت تھی، جملہ یاد رکھیں، تیری امانت تھی تو نے لے، جب تک تو نے وقت دیا تھا تب تک کا وقت ان کا تھا، یا اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ اور اپنے لیے دعا کرو